بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل. سردیوں کے موسم میں عام طور پہ جسمانی کمزوری بھی انسان کو اگر نہ ہو تب بھی بدن میں سستی اور کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے، اور اس موسم میں فالج کا بھی بڑا ایک حملہ ہوتا ہے، خاص طور پہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں یا زیادہ موٹے لوگ ہوتے ہیں، سرد مزاج ہوتے ہیں، ان کو ہوتا ہے یہ مسئلہ. تو ایسے لوگوں کو، اور اس کے علاوہ وہ لوگ جن کے ویسے بھی پرانے جسمانی کمزوری یا پٹھوں کا کھچاؤ رہتا ہے، وہ لوگ بھی اس بارے میں، ان کو سردیوں کے موسم میں خاصا احتیاط کا موسم ہوتا ہے، انہیں احتیاط کرنی چاہیے. اس کے لیے میں آپ کو آج ایسی احتیاطی تدابیر بتاؤں گا جس کو اگر روزگار لایا جائے تو نہ صرف پرانی پٹھوں کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے، جسمانی کمزوری ختم ہو جاتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اگر خدا نخواستہ کبھی کوئی آپ کے گھر میں یا کسی آپ کے جاننے والے کے گھر میں کوئی ایسا مریض ہو جس کو فالج ہو گیا ہے یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے جس میں ان کی کوئی جسمانی حصہ ایسا ہو گیا جو ٹھیک سے کام نہیں کرتا، مثال کے طور پہ ہاتھوں کی حرکت ہے، ہاتھ ایسے جام ہو جاتے ہیں، اکڑ جاتے ہیں، یہ عام طور پہ جب کسی کو تشنج ہوتا ہے اور لکوا ہوتا ہے یا فالج ہوتا ہے یا مرگی ہوتی ہے، یہ سارے ایک دوسرے مطلب ان بیماریوں کا جو حملہ ہے ایسے ہی لوگوں پہ ہوتا ہے جن کا مزاج سرد اور بردمی ہوتا ہے. یہ سارے ایک دوسرے کے یعنی کنیکٹڈ ہیں. ایک پہلے ایپیلیپسی ہوگا، یعنی پہلے مرگی کے ہوں گے، فٹس پڑیں گے، اس کے بعد پھر اس طرح کے مختلف اسٹیجز ہیں. جب اپ ڈیٹ ہوتا رہتا ہے، اپگریڈ ہوتا رہتا ہے، یہ مسئلہ نہیں، یہ جو مسئلہ ہے آہستہ آہستہ میچور ہوتا جاتا ہے، یہ تکلیف بڑھتی جاتی ہے، تب جا کے بچہ بچہ اس میں امپرومنٹ ہوتی ہے. پہلے یہ جو ایپیلیپسی ہے تو اس کے بعد پھر اسے تشنج بھی ہو سکتا ہے، اس کو لکوا بھی ہو سکتا ہے، لکوا کے علاوہ اس کو آخری اسٹیج یہ ہوتی ہے کہ فالج ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی بیماریوں سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اگر اختیار نہ کی جائیں تو بچوں اور بزرگوں کو، خاص طور پہ جن کی ایج زیادہ ہے وہ، اور ایسے لوگ جو تھوڑے سے موٹے ہیں، جن کے جسم میں فیٹ زیادہ ہے، ان لوگوں کو اس میں احتیاط رکھنی پڑے گی کہ وہ لوگ اپنی احتیاط اس طرح سے کریں جس طرح سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. ایک تو اچھے مطلب گرم کپڑے پہنے، گرم ماحول میں رہیں، سردی سے بچیں. اس کے علاوہ آپ کو چاہیے کہ خاص طور پہ آپ زیتون کا جو تیل ہے اس کا استعمال کریں. زیتون کے تیل کی کئی اقسام ہوتی ہے. جو زیتون کا تیل یہ والا ہوتا ہے، یہ ایکسٹرا ورجن، یہ آئل جو ہے بہت اس کے اچھے اس کے نتائج ہوتے ہیں. استعمال کرنے سے بدن میں بہت جلدی حرارت پیدا کرتا ہے اور ویکنس کو ختم کرتا ہے، پٹھوں کی کمزوری میں مفید ہے. اس کے علاوہ مردانہ کمزوری کے لیے بھی بہت اچھا ہے. اس کو یوز کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے مطابق آپ یوز کریں تو اس کے بہترین ریزلٹس ملیں گے. ایک تو آپ نے اس کو جب یوز کرنا ہے ہمیشہ اس کا ذہن میں رکھیں کہ اس کو ایسے نیٹ نہیں پینا، یعنی اس کو اکیلا لوگ یوز کر لیتے ہیں، ایسے نہیں کریں. جس وقت آپ کھانا بن رہا ہو آپ کا، اور خاص طور پہ مرغن کھانا بن رہا ہو، یعنی گوشت وغیرہ ہو، کباب وغیرہ ہو، اس میں اس کو جس وقت تڑکا لگ رہا ہو اس وقت ایڈ کریں، اور اس کے بعد بس جس وقت یہ ڈالیں اسی وقت برتن کو نیچے اتار لیں آگ سے، اور جب یہ آپ کا نارمل ٹیمپریچر پہ ہو تو اس کو یوز کریں، کھائیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ گرم دودھ ہو اس کے اندر اس کو بوائل کریں، اور اس بوائل کر کے دودھ میں مطلب ابلتے ہوئے دودھ کے اندر اس کے 10 ڈراپ ڈال دیں. عام آدمی 10 ڈراپ ڈالے، اور اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو دن میں 2 مرتبہ اسی طرح استعمال کرا دیں. یہ تو ہو گیا آپ کو میں نے جو بتایا ہے پٹھوں کے کھچاؤ، لچک کی کمی اور ہاتھوں میں جو اکڑن ہوتی ہے جسم میں، اس کو ختم کرنے کے لیے. دوسرے نمبر پہ آپ نے ہنی کا استعمال کرنا ہے. یہ دیکھیں، یہ جو ہنی ہے یہ پیور ہونی چاہیے، کسی بھی قسم کی ہنی ہو. تو اس کا طریقہ استعمال اس طرح ہے کہ آپ نے روزانہ ہنی 2 سے 3 چمچ استعمال کرنی ہے. چاہیں تو آپ صبح، دوپہر، شام یوز کر لیں، کھانا کھانے کے بعد 1 چمچ کھا لیں. انشاءاللہ اس کے استعمال سے بہت سارے مسائل جسمانی اور جنسی ہر طرح کے ختم ہو جائیں گے. خاص طور پہ آپ کی ہر قسم کی ویکنس جو ہے، دماغی کمزوری، اعصابی کمزوری، جنسی کمزوری، بالوں کی کمزوری، ہاضمے کی کمزوری، جگر کی کمزوری،
گردوں کی کمزوری، اس کے علاوہ اور بے شمار ایسے پیچیدہ امراض جو آج کل میڈیکل سائنس اس کی بہت پیچیدہ اس کے علاج ہیں، لمبے علاج ہیں، ان میں اس کا بہت اچھا رزلٹ ہوتا ہے. اس کو یوز کریں جیسے میں نے آپ کو بتایا، ہو سکے تو کھانے کے بعد یوز کریں، نہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ چینی کے بجائے اس کا استعمال کریں. لیکن جو لوگ شوگر کے مریض ہیں وہ اس کو ہرگز یوز نہ کریں. ان کے لیے میں نے جو نسخہ دوسرا ہے وہ تیار کیا ہے، میں اس کے بارے میں آپ کو ایک اور ویڈیو میں بنا رہا ہوں، وہ آپ کو جلد مل جائے گی. اس میں آپ دیکھیں کہ شوگر والوں کے لیے کیا ریمیڈیز ہیں نیچرل سورسز سے. مجھے نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیں. اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں. اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کریں. تھینکس. اللہ حافظ.